الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد تکریم ذویل احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے تو میرپور کی سرزمین پہ ہیں لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں. ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں. یہ حضرت بیان فرما رہے تھے یا روحوں کو عشق رسول کے جام پلا رہے تھے. آج اس محفل میں شامل ہونا ہماری زندگی کا خوبصورت وقت ہے جو ذکر رسول میں اور مسجد کے پاکیزہ ماحول میں گزر رہا ہے. ہم اس محفل کے آداب پورے کر سکیں گے یا نہیں، ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرپور میں لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے، کیا آپ کے گھر دہلیز کے اندر ہر شخص داخل ہو سکتا ہے؟ وہی داخل ہو سکتا ہے جس کو آپ نے اجازت دی ہے اور جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہی آپ کے گھر داخل ہو سکتا ہے. تو اللہ کے گھر بھی وہی آ سکتا ہے جسے اللہ اجازت دیتا ہے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ایمان پر قیامت کے دن مسجد گواہی دے گی. تو ہمارے لیے یہاں بیٹھنا یہی بہت بڑی سعادت ہے. اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے. یہ نور علی نور گھڑیاں ہیں، یہ سعادت افروز گھڑیاں ہیں، بصیرت نواز گھڑیاں ہیں. میں اس خوبصورت محفل کے اہتمام پر مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا اسامہ نور رضوی صاحب زیدہ شرفہ اور آپ کے تمام متعلقین معاونین کو، اس مسجد کے انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. وہ لوگ جو حضور کی شانیں سننے کے منتظر بیٹھے ہیں، اللہ انہیں دائمی شانیں عطا فرمائے. میرے دائیں بائیں علماء کی، بزرگوں کی کہکشاں سجی ہوئی ہے. آج ہم اکیلے اکیلے حاضری نہیں پیش کر رہے بلکہ اجتماعی طور پر بارگاہ نبوی میں حاضری پیش کر رہے ہیں. یہ اجتماعی حاضری کا کیا فائدہ ہے؟ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے. آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے
آج ہم اکیلے اکیلے حاضری نہیں پیش کر رہے، بلکہ ان علماء، ان حفاظ قرآن، ان عشاق رسول کی معیت میں حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشیا جا۔ اگر آج اس محفل میں کسی جنتی سے آشنائی ہو گئی تو یہ آشنائی قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ جتنی اعلیٰ نیت لے کے بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکات سمیٹ کے جائیں گے۔ محفل کی برکات آداب محفل سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بیش از بیش توفیقات خیر عطا فرمائے۔ جس عنوان پر چند گھڑیاں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے شان والدین مصطفیٰ، حضور کے والدین کریمین کی عظمت اور شان۔ اس پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث وہ تو بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابتداً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے آقا کریم کو کوئی ماڑی چیز نہیں دی، جو بھی دیا ہے بے مثال ہی دیا ہے۔ نبوت عطا کی تو ختم نبوت، ماننے میں ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ماننے میں ہم ان سب کو مانتے ہیں، پر نبوت میں بھی حضور بے مثال شان رکھتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ فضائل میں حضور جیسی نبوت کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے نبی بنایا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ جیسی نبوت بھی کسی کو نہیں دی۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا نہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کتاب عطا کی تو ساری آسمانی کتابوں کی سردار، تورات زبور انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، پر قرآن مجید ان میں افضل ہے، ان میں اعلیٰ ہے۔ اللہ نے حضور کو دین عطا کیا تو کامل۔ پہلے رسول آتے تھے، پچھلی شریعت میں سے کچھ چیزیں منسوخ کرتے تھے، اس لیے نبوت کا دروازہ کھلا تھا کہ ابھی دین کی حتمی شکل انسانیت کو نہیں عطا کی گئی۔ پر جب میرے آقا کریم تشریف لائے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین آپ پر مکمل ہو گیا۔ دین عطا کیا تو حتمی فائنل آخری شکل دین کی حضور کو عطا فرمائی۔ نبوت عطا کی تو ختم نبوت، کتاب عطا کی تو افضل الکتب سید الکتب، اور امت عطا کی تو کنتم خیر امت۔ یہ تواڈی شان چ رب نے فرمایا ہے، تسی ساریاں تو ہی چنگے ہو۔ یہ رب فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں بہتر ہو۔ جن کو اللہ نے غلام بھی دیے تو شان والے، ان کے والدین کو رب نے کیا شانیں عطا فرمائی ہوں۔ تو اللہ نے حضور کو کوئی ماڑی چیز نہیں دی، جو دیا ہے بے مثال ہی دیا ہے۔ اور دوسری بات اس مضمون کو سننے کے لیے یہ پلے باندھ لیں، جس چیز کی نسبت ہو جائے نا حضور کے ساتھ، عام لفظوں کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کر سکتے، لفظ بھی خاص بولنے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلے تو تھوک ہے، حضور کے دہن پاک سے آئے تو لعاب دہن شریف ہے۔ اور محض جذبات میں نہیں کہہ رہا، اپنا عقیدہ اور اپنی عقیدت دونوں کو بیان کر رہا ہوں۔ آب زمزم بڑی شان والا ہے، پر جو حضور کا لعاب دہن ہے نا، وہ اس سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس زبان کو چوم کے آ رہا ہے جس پہ قرآن جاری ہوا ہے۔ تو جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے، عام لفظوں سے اس کا ذکر نہیں کرنا، لفظ بھی خاص بولنے ہیں۔ ہمارے پیروں میں آئیں جوتے ہیں،
فتاوی عالمگیری میں ہے جس نے حضور کے نالے پاک کو نعیل کہا کافر ہو جائے گا، تصغیر کا صیغہ بولا۔ تو اس لیے اس بارگاہ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو گئی ان کا ذکر کرنا ہے تو عام لفظوں سے نہیں، لفظ بھی خاص۔ صحابہ کرام حسن نیت سے کہتے تھے رائنا، ان کی نیت میں کوئی کمی کمزوری نہیں تھی، پر منافقین اس سے غلط معنی نکالتے تھے تو اللہ نے منع فرما دیا، اے ایمان والو یہ لفظ ہی نہ بولو جس لفظ سے محبوب کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کا معنی نکالتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ تو اب تک میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے کہ جس چیز کی حضور سے نسبت ہو جائے اس کا ذکر کرنا ہے تو احتیاط کے ساتھ، عام لفظوں سے نہیں، خاص لفظوں سے۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے والدین مصطفیٰ۔ تو اب اس موضوع کو بھی بیان کرتے ہوئے انداز عامیانہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ والدین مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جب یہ دو بنیادیں آپ کے ذہن میں ہوں تو پھر اس موضوع کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلی چیز کہ اللہ نے حضور کو جو عطا کیا ہے کمال عطا کیا ہے، اور دوسری چیز کہ جس چیز کی حضور سے نسبت ہو جائے اس کا ذکر بھی عام لفظوں سے نہیں بلکہ خاص لفظوں سے کرنا ہے۔ اب آئیں حضور کے والدین کریمین کی عظمت اور ان کی شان کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جس وجود کو نور مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی اللہ نے اس وجود کو بھی شان عطا فرما دی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں میں حضور کا نور رہا ہے ان کے ظاہر بھی خوبصورت ہیں، ان کے باطن بھی خوبصورت ہیں۔ وہ ایمان والے ہیں اور جنتی ہیں۔ والدین مصطفیٰ ایمان والے ہیں اور جنتی۔ بعض لوگ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو گئی، اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ کس صدی میں محبوب کو بھیجنا ہے، کس شہر میں بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ ایک آسان دلیل تو والدین مصطفیٰ کی شان کے لیے یہ ہے کہ ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ والدین مصطفیٰ ہیں۔ یہ نسبت ہی ان کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ والدین مصطفیٰ کی شان کے لیے آسان ترین دلیل یہی کافی ہے کہ وہ والدین مصطفیٰ ہیں۔ اور اس پر میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کی ہے کہ ان کے ایمان پر بحث کرنے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے 2 دفعہ کہا، اے بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ کی ماں کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھنا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے قرآن کہتے ہیں وہ چنی ہوئی خاتون ہیں، وہ شانوں والی خاتون ہیں، تو جو فخر عیسیٰ کی ماں ہے۔
حضرت عیسیٰ حضور کا ہوکہ دینے آئے، حضور کی بشارت سنانے آئے، حضرت عیسیٰ اعلان کرنے آئے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ میرپور کے غیور مسلمانوں ذرا فیصلہ تو کرو، جو حضور کا اعلان کرنے آئے ان کی ماں تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی، بغداد کے مشہور مفسر، وہ فرماتے ہیں جو والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو آج اس محفل میں بیٹھ کے وہ وظیفہ نہ کر لیں جس کی برکت سے ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے۔ اگر آج کی اس محفل کا فائدہ نزع کے وقت یہ ملے کہ ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جائے تو پھر آج اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے بڑی شان والے والدین مصطفیٰ۔ مجمع تو بڑا ہے، آواز نہیں آئی، انہیں ہمارے نعروں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی بڑی شان والے۔ ہاں ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں اپنے لیے، یہ وظیفے کے طور پہ پڑھ لیں، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے پیدا ہونے والے کی۔ مفسرین کہتے ہیں وما ولد سے حضور مراد ہے، تو والد سے کون مراد ہے؟ بعض نے کہا ایک قول ہے حضرت آدم مراد ہے، دوسرا قول ہے حضرت ابراہیم مراد ہے، تیسرا قول ہے حضرت عبداللہ مراد ہے، اور بعض نے کہا حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک ہر والد کی قسم اللہ نے بیان فرما دی۔ ووالد وما ولد، وہ کتنی شان والے ہیں رب جن کی قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت باپ اور بیٹا دونوں دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل۔ وہ دعا سورہ بقرہ میں موجود ہے، چند چیزیں آپ نے رب سے مانگی، ان میں ایک چیز یہ مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، الہی ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو قائم رکھنا۔ کس میں امت مسلمہ کو قائم رکھنا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کی ساری اولاد کبھی کافر و مشرک نہیں ہوئی، ہر دور میں کچھ افراد ایسے موجود رہتے تھے جو اس دعا کا مصداق تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے مانگا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، پروردگار ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو قائم رکھنا، تو ہر دور میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں چند افراد ایسے رہتے تھے جو امت مسلمہ کہلا سکتے تھے، جنہوں نے کفر و شرک نہیں کیا۔ کسی دور میں حضرت ابراہیم کی ساری اولاد کافر و مشرک نہیں ہوئی۔ دنیا میں چاہے کفر پھیلا ہوا ہو، اولاد ابراہیمی میں کچھ افراد ایسے موجود رہے ہیں جو اس دعا کا مصداق تھے، چونکہ یہ قبولیت والی دعا ہے جو قبول ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ جو ہر دور میں اس دعا کا مصداق رہے ہیں وہی حضور کے آباء و اجداد ہیں۔ اس دعا سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اہل ایمان ہر دور میں موجود رہے ہیں جو دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی پڑھی، ایک آیت اور بیان کر رہا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، مفسرین نے اس کی ایک قرات یہ بھی بیان کیا ہے من انفاسکم، اور اگر یہ قرات کی جائے من انفاسکم تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نفیس ترین وجود ہیں اولاد آدم میں، ان میں اللہ نے حضور کو بھیجا ہے۔ پانچویں آیت پڑھ رہا ہوں۔
انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، مشرک پلید ہیں، ہمارے آقا پاک ہیں۔ اب کسی کا ایمان اجازت دیتا ہے ان وجودوں کی طرف اس آیت کی نسبت کرے جن وجودوں میں نور مصطفیٰ رہا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک تو ہیں پلید۔ اب جو حضور کے والدین کا ایمان نہ مانے وہ نجاست کی نسبت کر رہے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے حضور زمین پہ قدم رکھیں ساری زمین ہی پاک۔ پہلی امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی چونکہ ساری مٹی پاک نہیں تھی۔ تیمم کی اجازت یعنی مٹی سے وضو کر لینا، پانی نہیں ہے استعمال نہیں کر سکتے کسی شرعی عذر سے، تو مٹی سے جسم پاک کرنا یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، اس امت کے لیے ہے۔ کیوں؟ پہلے ساری مٹی پاک نہیں تھی۔ حضور تشریف لائے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، جو قدم رکھیں تو زمین پاک ہو جائے۔ جن وجودوں کے ساتھ نسبت ہوئی ہے ان وجودوں کو رب نے کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔ والدین مصطفیٰ، آج وظیفہ پڑھنے ہم نے، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ۔ حضرت آدم کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا محمد، اے ابو محمد آپ پر سلام۔ تھوڑے سے آگے ہو جائیں تاکہ آنے والے دوستوں کو مزید جگہ مل جائے۔ فرشتے حضرت آدم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا محمد۔ حضرت شیش عرض کرتے ہیں، ابا جان ہم آپ کے بیٹوں میں محمد نام کا بیٹا تو نہیں ہے، پھر فرشتے آپ کو ابو محمد کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم نے فرمایا ہماری اولاد میں جو آخری نبی پیدا ہوں گے ان کا نام محمد ہے، اور اللہ نے یہ پسند کیا ہے کہ میری کنیت ان کے نام پر رکھی جائے، اس لیے فرشتے مجھے ابو محمد کہتے ہیں۔ حضرت شیش عرض کرتے ہیں، ابا جان آئیں گے وہ ہماری اولاد میں، لیکن کیا ان کا رتبہ ہم سے اونچا ہے؟ یہ حکمت پوچھی ہے، راز پوچھا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابا جان آئیں گے وہ ہماری اولاد میں، لیکن کیا ان کا مرتبہ ہم سے بلند ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سنو، آئیں گے بے شک وہ ہماری اولاد میں، پر حقیقت یہ ہے ہمیں وجود ملا ہے تو ان کا صدقہ ہی ملا ہے۔ ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ نخل کہتے ہیں پھل کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا بے شک وہ ہماری اولاد میں آئیں گے، پر حقیقت یہ ہے ہمیں وجود ملا ہے تو ان کا صدقہ ہی ملا ہے۔ اور اے شیس اپنی اولاد کو بھی وصیت کرنا، جس وجود کو وہ نور ملے وہ نکاح کے لیے پاکیزہ عورت کو منتخب کریں۔ کوئی پست کردار والی عورت اس نور سے حاملہ نہیں ہو سکتی۔ یہ نصیحت کی حضرت آدم نے حضرت شیس کو، اور فرمایا آگے اپنی اولاد کو نصیحت کرنا۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حدیث پاک انہوں نے نقل کی ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا میرا نور اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف، ارحام مہذبہ کی طرف، ارحام مصفہ کی طرف منتقل ہوتا آیا ہے۔ میرا نور اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفہ مہذبہ کی طرف منتقل ہوتا آیا ہے۔ میرے آباء و اجداد میں کسی کے وجود میں پلیدی نہیں ہے، یعنی جو دور جاہلیت کی ناپاکیاں تھیں، دور جاہلیت کی، فرمایا وہ ناپاکیاں نہیں ہیں ان میں۔ اس کا مطلب ہے ان کا کردار بھی پاک ہے اور ان کے دل بھی پاک ہے۔
اللہ نے ان کو خصوصی حفاظت میں رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور جن جن وجودوں کو ملتا رہا، ان کے چہرے بھی خوبصورت، ان کے دل بھی خوبصورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس یہ نور ہے۔ نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا، آگ نے جلایا آپ کو؟ آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ حضرت عباس کا قصیدہ پڑھیں، حضور کے چچا، وہ قصیدے میں عرض کرتے ہیں فی صلبہ انتا کیف یحترق، یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کے وجود میں آپ کا نور موجود تھا، آگ کی کیا جرت ہے کہ حضرت ابراہیم کو جلا سکے؟ فی صلبہ انتا کیف یحترق۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اس لیے بھی آگ نہیں جلا سکی کہ حضرت ابراہیم کے وجود میں نور مصطفیٰ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم سے وہ نور ملا حضرت اسماعیل کو۔ حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، حضرت اسماعیل مکے میں رہتے ہیں، حضرت ابراہیم فلسطین میں۔ اللہ نے آپ کو تیز ترین سواری دی تھی، کبھی آتے تھے ملنے، حضرت ابراہیم مکے آتے تھے، ملاقات کر کے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں اپنے بیٹے کے گھر، حضرت اسماعیل گھر میں نہیں، آپ کی بہو موجود ہے، اور بہو وہ ہے جو حضرت ابراہیم کو پہچانتی نہیں، ملاقات نہیں تھی، پہلی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹی بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بہو نے کہا، اس کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت ابراہیم ہیں، یا میرے خامد محترم حضرت اسماعیل کے یہ والد ہیں۔ بہو نے کہا جی بڑی غربت ہے، کبھی رات کو کھا لیتے ہیں، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اٹھ کے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا جب اسماعیل آئے نا تو انہیں میرا پیغام دینا تمہارے گھر دروازے کی چوکھٹ بوسیدہ ہے، اس کو بدل دو۔ جب حضرت اسماعیل تشریف لائے، مشام نبوت سے خوشبو محسوس کی، فرمایا میری غیر موجودگی میں کون آیا تھا؟ بیوی نے کہا ایک ہستی تشریف لائے تھے، یہ حلیہ تھا۔ فرمایا وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے۔ کیا پیغام دے کے گئے ہیں؟ بیوی نے کہا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کی جو چوکھٹ ہے وہ بوسیدہ ہے، اس کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ مجھے پیغام دے کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ آج بھی آپ تعبیر و رویا کی کتابیں اٹھا لیں، خوابوں کی تعبیر والی کتابیں، جو آدمی خواب میں دیکھے نا میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو دیمک لگ گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، گرنے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے بیوی بیمار ہے، موت کی طرف جا رہی ہے۔ اگر وہ دیکھے چوکھٹ روشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی ایمان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے اور کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو حضرت ابراہیم اشارے میں بات کر کے گئے، حضرت اسماعیل سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی، دوسرا نکاح کیا۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ اب دوسری بہو سے پوچھتے ہیں آپ تو آزمائش کر رہے تھے، بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ وہ بہو کہتی ہیں میرے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں رحمتیں ہیں، میں شکرانہ نہیں کر سکتی۔ آپ آزمائش کر رہے تھے، آپ نے فرمایا گھر میں تو غربت نظر آتی ہے اور تم کہتی ہو اتنی نعمتیں ہیں کہ شکرانہ نہیں کر سکتی۔ بیوی نے کہا بہو نے کہا میرے لیے یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں جناب اسماعیل کی بیوی ہوں، میں اس کا ہی نہیں شکرانہ کر سکتی۔ حضرت ابراہیم جب اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا جب اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بڑی عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جب جناب اسماعیل آئے، بیوی نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ میرے والد گرامی ابراہیم خلیل اللہ تھے اور تیری تعریف کر کے گئے ہیں۔ اب شارحین کہتے ہیں کہ پہلی بیوی کا قصور کیا تھا جو حضرت ابراہیم نے فرمایا طلاق دے دو؟ اس نے
کفر کیا تھا یا ناشکری کی تھی؟ جی ناشکری کی تھی. تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ طلاق دلوا دی جائے؟ شارحین کہتے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا طلاق دے دو. آپ جانتے تھے نور محمدی جناب اسماعیل کے پاس ہے اور کوئی ناشکری عورت اس سے حاملہ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے، شارحین کہتے ہیں نور محمدی لینے کے لیے صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اعلیٰ ہونے چاہیے. جن وجودوں کو یہ نور ملا وہ ایمان والے بھی تھے، اخلاق میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ طلاق دے دو، یہ عورت نور محمدی سے حاملہ نہیں ہو سکتی. اور جو دوسری آپ کی زوجہ تھیں وہ شکرانہ کرنے والی تھی. جن وجودوں کو نور مصطفیٰ ملا ہے وہ ایمان بھی رکھتے تھے اور اخلاق بھی اعلیٰ رکھتے تھے. حضور کے پردادا، تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے عبد مناف، اصل ان کا نام تھا مغیرہ، اور دو لقب ان کے مشہور تھے، قمر البطحا اور فیاض. قمر البطحا کا مطلب ہے عرب کا چاند. ذرا تصور کریں وہ کتنے سونے ہوں گے جن کو لوگوں نے لقب دیا ہے عرب کا چاند. اور تاریخ کی کتابوں میں حضور کے پردادا جناب مغیرہ، وہ جب سفر پہ نکلتے تھے اجنبی لوگ ملتے نا تو ملتے ہی آپ کے ہاتھ چومتے، کوئی پیشانی چومتا، کوئی کاندھے چومتا. تو آپ ان اجنبی لوگوں سے پوچھتے کہ تم میرے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ وہ کہتے آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ کس کی کشش تھی؟ یہ نسبت مصطفیٰ کی کشش تھی. تو ایک لقب آپ کا تھا قمر البطحا اور دوسرا لقب تھا فیاض. آپ بہت بڑے سخی تھے. جن وجودوں کو حضور کے نور سے نسبت ہوئی ان کے اندر سخاوت بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی. حضور کے دادا ہیں عبد المطلب اور ان کے والد ہیں جناب ہاشم، اور جناب ہاشم کے والد ہیں مغیرہ جن کا لقب تاریخ کی کتابوں میں عبد مناف. وہ لوگ نام سمجھتے ہیں عبد مناف جبکہ ان کا نام مغیرہ تھا. ان کے بیٹے ہیں جنہیں ہاشم کہا جاتا ہے. جناب ہاشم کا اصل نام عمر تھا، لقب ہاشم تھا. اور انہیں ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ لقب کیسے پڑا ہاشم؟ ہاشمہ کا معنی ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں ملا کے سرید بنانا. عرب میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے. قریشی بڑے خوددار تھے، بھوک برداشت کر رہے ہیں پر کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تو کئی لاشیں ملیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پہاڑوں کی طرف نکل گئے. وہاں کچھ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو بھوک سے موت کو گلے لگا لیا. جن دنوں میں کئی اہل مکہ کی لاشیں ملی تھیں یا گھر سے یا پہاڑوں سے، ان دنوں میں جناب عمر بن مغیرہ، ان کے اونٹ آئے ہیں ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کے، اور اونٹوں پر گیہوں لدا ہوا ہے. جب وہ بوریاں اتاری گئیں تو حضور کے پردادا جناب عمر جو بعد میں ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جتنا یہ آٹا آیا اس کی روٹیاں پکاؤ. اونٹ ذبح کیے، سالن تیار کیا، دسترخوان بچھایا، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں ملائے. ایک عرب قصیدہ نگار نے لکھا ہے امر الاولا ہاشم السرید لقوم ہی، کہ عمر نے سرید تیار کی اپنی قوم کے لیے. روٹی کے ٹکڑے شوربے میں ملا کے دسترخوان پہ رکھے اور اعلان کیا آج کے بعد مکے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، چولہا نہ جلے، وہ بھوکا نہ سوئے. وہ میرے گھر آئے، میں اسے عزت کے ساتھ کھانا کھلا کے بھیجوں گا. یہ جو لفظ میں نے بولا ہے نا، عزت کے ساتھ کھانا کئی لوگ کھلا سکتے ہیں
پر جو مہمان آئے اس کی عزت کا خیال رکھنا، یہ جناب عمر کا خاص وصف تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا ایک جملہ ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے قبیلے کے امیر لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا اور فرمایا تف ہے ہمارے امیر ہونے پر، افسوس ہے ہمارے امیر ہونے پر کہ ہمارے گھروں میں دولت پڑی ہوئی ہو اور ہمارے بھائی بھوک سے مر رہے ہو۔ ہمارے گھر دولت پڑی ہوئی ہو اور ہمارے بھائی بھوک سے مر رہے ہوں تو افسوس ہے ہمارے امیر ہونے پر۔ یہ حضرت عمر کا، حضور کے پردادا، ان کا ایک فرمان ہے، قول ہے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جو روٹی کے ٹکڑے شوربے میں ملا کے کھلا رہا ہوں میرا احسان نہیں، اے آنے والوں تمہارا شکریہ کہ تم میرے دسترخوان پہ آئے ہو۔ آنے والوں کو عزت بخشی حضرت عمر نے۔ تو پھر آپ کا دسترخوان بچھا ہے، لوگ آتے ہیں کھانا کھا کے جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہاشم کے گھر سے آئے ہیں۔ نام تو ان کا عمر تھا، ہاشم نام اس وجہ سے پڑا کہ روٹی کے ٹکڑے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ملا کے تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ لقب بتاتا ہے کہ حضور کے آباء و اجداد سخاوت کرنے والے تھے۔ کون تھے؟ آج اہل عرب سے میں کہوں گا، خطاب تو آپ سے کر رہا ہوں لیکن آپ میں سے ممکن ہے کوئی سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہو جو میری اس بات کو کسی تک آگے پہنچائے، اس کے ذریعے آگے پہنچ جائے۔ آج اہل عرب کے پاس بڑی دولت ہے پر ہمارے بھائی بھوکے مر رہے ہیں۔ اور کس ہستی نے فرمایا تھا کہ ہمارے امیر ہونے پہ افسوس ہے، تف ہے اگر دولت ہمارے پاس ہو اور ہمارے بھائی بھوکے مرے؟ یہ کس نے فرمایا تھا جی؟ یہ نام تو آپ سے میں نے سننا ہے، کس نے فرمایا تھا؟ نام عمر ہے اور لقب کیا تھا؟ ہاشم۔ پتہ ہے جناب ہاشم کی قبر کہاں ہے؟ غزہ میں۔ حضور کے جو پردادا ہیں نا جناب ہاشم، حضور کے دادا عبد المطلب، ان کی قبر مکے میں ہے۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ، ان کی قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ لیکن حضور کے پردادا جن کی سخاوت کا ذکر میں کر رہا ہوں جناب ہاشم، ان کی قبر غزہ میں ہے۔ یہ تجارتی قافلہ لے کے گئے ہوئے تھے فلسطین، اور یہ جن راہوں سے گزرتے تھے نا کھانا کھلاتے تھے۔ ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آیا، شام کا ایک شہر ہے حلب۔ حلب کا معنی ہوتا ہے دودھ، حلیب، لبن، حلب، یہ سب عرب میں دودھ کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیفیت بدل جائے تو نام بدل جاتا ہے۔ تو ملک شام کے ایک شہر کا نام دودھ کیوں رکھا گیا، حلب کیوں رکھا گیا؟ حضرت ابراہیم جب سفر فرما رہے تھے تو اس مقام پر آپ نے کچھ دن قیام کیا۔ آپ کے پاس اونٹنیاں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، تو آپ ان کا دودھ دھو کے مسافروں میں مفت تقسیم کیا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں خبروں میں بھی حلب شہر کا نام آتا رہا ہے، چونکہ وہاں جنگ ہو رہی تھی، اسرائیل کا بھی معاملہ چل رہا ہے شام کے ساتھ، تو شام کا یہ شہر ہے حلب۔ اس کا نام حلب کیوں پڑا تاریخ کی کتابوں میں حلب ابراہیم؟ اس وجہ سے کہ یہاں بیٹھ کے حضرت ابراہیم مفت دودھ پلاتے رہے ہیں۔ حضور کے آباء و اجداد سخاوت کرنے والے تھے۔ جناب ہاشم، انہوں نے معاشی مسئلے کا ایک حل، فوری حل نکالا کہ اپنی دولت کے منہ غریبوں کے لیے کھول دیے۔ ایک مستقل حل نکالا جس کا ذکر سورہ قریش میں ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ حضرت ہاشم نے یہ حل نکالا تھا کہ 2 قافلے سردی اور گرمی کے موسم میں تجارت کے لیے جائیں گے۔ جن کے پاس دولت ہے وہ تجارت کرنے جائیں گے، جو غریب ہیں جن کے گھر کچھ نہیں وہ اس قافلے کے ساتھ خدمات کے لیے جائیں گے، سامان اٹھانا، جانوروں کی خدمت کرنا۔
جب تجارت سے نفع ہوگا تو اس میں سے ایک حصہ ان خدمت کرنے والوں کو بھی دیا جائے گا۔ تو آپ نے مستقل معاشی مسئلے کا حل بھی نکالا جس کا سورہ قریش میں ذکر ہے۔ حضور کے آباء و اجداد کا ذکر میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ حضور کے آباء و اجداد انسانیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اپنا دکھ ہر کوئی محسوس کرتا ہے، کمال انسانیت یہ ہے دوسروں کا دکھ محسوس کیا جائے۔ غم بانٹنا، یہ شان حضور کے آباء و اجداد کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ وہ دوسروں کا غم بانٹتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر انسانیت کے غم خار تھے کہ آپ کے پاس فرشتے آئے، آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں قوم پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ابھی نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، وہ قوم عذاب کی مستحق ہے، لیکن مجھے رب سے دعا مانگنے دو۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ عذاب کو مؤخر کر دے، کچھ مہلت دے دے اس قوم کو، ہم اور تبلیغ کرتے ہیں تاکہ اس قوم سے عذاب ٹل جائے۔ تو فرشتوں نے کہا پیارے ابراہیم یہ تقدیر مبرم ہے، یہ قطعی ہے، یہ ٹلنے والی نہیں، آپ اس قوم کے لیے دعا نہ کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے کہا ابھی نہ جاؤ عذاب کے لیے، ٹھہر جاؤ میں رب سے دعا کرتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے قوم بے شک عذاب کی مستحق تھی، پر نبی کے دل میں ان کے لیے غم خاری ہے، انسانیت کا پیار ہے۔ حضور کے والدین کی شان بیان کرتے ہوئے جہاں میں نے ان کے ایمان کا ذکر کیا، جہاں میں نے ان کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا کہ آزمائش کے دور میں بھی رب کا شکرانہ کر رہے ہیں، اخلاق اعلیٰ ہے، وہیں انسانیت کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی غم خاری کا یہ پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکے میں آئیں حضور کو دودھ پلانے کے لیے تو 6 دائیاں آئی تھیں، اور باقی دائیوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس لیے نہیں حضور کو اٹھایا کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہے، تو اگر ہم اس بچے کی خدمت کریں گی تو ہمیں کوئی دنیا کی دولت نہیں ملے گی۔ انہیں تعارف نہیں کہ حضور کے والدین کی اور اس گھرانے کی شان کیا ہے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ ان دائیوں نے حضور کو نہیں اٹھایا، وجہ یہ تھی اللہ نے حلیمہ سعدیہ کو پسند فرمایا ہے۔ جہاں تک کچھ ملنے کا تعلق ہے تو ابھی تقریباً 3 ماہ پہلے ہی بڑی عید گزری ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے اونٹ کی قربانی کی ہوگی۔ کتنے کا مل گیا تھا اونٹ؟ چلیں 3 لاکھ روپے کا کر لیتے ہیں۔ اگر ایک اونٹ 3 لاکھ کا ہے تو 100 اونٹ بن گئے 3 کروڑ کے، 3 کروڑ کے بن گئے نا 100 اونٹ۔ جس کا داتا ایک دن میں 100 اونٹ ذبح کرے، 3 کروڑ کے اونٹ ذبح کرے، وہ غریب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی جناب عبداللہ کے حوالے سے، اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام، ایک طرف اونٹوں کا 10-10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ قرے میں جب 100 اونٹ تک پہنچے تو جناب عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آیا، آپ نے 100 اونٹ جناب عبداللہ کے فدیے میں ذبح فرمائے ہیں۔ اور 100 اونٹ اگر 3 لاکھ کا ایک اونٹ ہو، ورنہ اس سے مہنگے بھی ہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ کا اونٹ بھی، چلے 3 لاکھ کا ہی کر لیں۔ اگر 3 لاکھ کا ایک اونٹ ہے تو جس کا دادا ایک دن میں 3 کروڑ کے اونٹ ذبح کرے وہ غریب ہے۔ آپ سبحان اللہ اتنے صرفے سے کرتے ہیں، آپ کو کیا پتا عبد المطلب کی سستی کا نام ہے، 3 کروڑ کے اونٹ ذبح کر دیے۔ اس لیے حضور کے والدین کو اللہ نے ظاہری باطنی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے چہرے بھی خوبصورت ہیں، ان کے دل بھی خوبصورت ہیں۔ حضرت عبد المطلب انہوں نے حضرت سیدہ آمنہ سے فرمایا بیٹی عطر نہ لگایا کرو، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی، بیوہ عورت عطر لگاتی ہے۔
بیوہ عورت خوشبو استعمال کرتی ہے. حضرت سیدہ آمنہ نے جواب دیا ابا جان میں نے تو کبھی عطر نہیں لگایا. فرمایا بیٹی پھر خوشبو کیوں آتی ہے؟ جس مکان میں بیٹھتی ہو وہ معطر و معمر ہو جاتا ہے. عرض کیا ابا جان مجھے عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں. اب بعض دوستوں نے تائید کر دی، بعض سوچ میں تو نہیں پڑ گئے بھئی تھوک سے کیسے خوشبو آتی تھی، تھوک سے کیسے خوشبو آتی تھی. مراکش کے بزرگ ہیں حضرت محمد بن سلمان جزولی، ان کی کتاب ہے دلائل الخیرات، فضائل درود پر مشتمل ہے. وجہ تعلیب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی. 10,000 مریدوں کے شیخ تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، سفر کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت، ظہر کا وقت آ گیا، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. کنواں نظر آیا پر کنویں پہ رسا اور ڈول کوئی نہیں. آبادی قریب تھی، ایک بچی وہاں سے گزر رہی تھی. علامہ محمد بن سلمان جزولی اس بچی سے کہتے ہیں بیٹی مجھے گھر سے رسا اور ڈول لا دو تاکہ میں کنویں سے پانی نکال کے وضو کر کے نماز پڑھ سکوں. اس بچی نے کہا امام آپ کو پانی چاہیے؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا رسا اور ڈول کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا. جب اس کا تھوک پانی کی سطح سے ٹکرایا پانی جوش مار کے کنارے تک آ گیا. اس بچی نے کہا لو امام وضو کر لو. امام محمد بن سلمان جزولی فرماتے ہیں میں حیران ہوا. میں نے کہا بیٹی تجھے یہ کرامت کہاں سے مل گئی، یہ کرامت کیسے ملی ہے؟ اس نے کہا امام میری کوئی کرامت نہیں، یہ ساری درود و سلام کی برکت ہے. میری زبان رسول اللہ پہ درود پڑھتی رہتی ہے، اللہ نے مجھے یہ عزت اور شان عطا فرما دی ہے. اب ذرا فیصلہ کریں جو بچی حضور پہ درود بھیجے اسے تو رب نے کرامتیں عطا فرما دی ہیں. جس ماں کے بطن مبارک میں درود والے آقا رہے ہیں اس ماں کو رب نے کتنی کرامتیں عطا فرمائی ہوگی. والدین مصطفیٰ، وظیفہ بھول تو نہیں گئے، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ. میرے پاس ہو نا گلاب کے پھولوں کا ہار، میں ایک پھول علامہ اسامہ رضوی صاحب کی گود میں رکھوں، ایک پیر صاحب کی گود میں رکھوں، جس گود میں پھول ہوگا وہ گود مہک نہیں جائے گی. جس گود میں گلاب کا پھول ہو وہ مہکنے لگتی ہے، تو جس گود میں نبوت کا پھول ہو، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ پھول جس گود میں تھا اس گود کو رب نے کیا شانیں عطا فرمائی ہوگی. والدین مصطفیٰ. آپ کے سامنے کوئی چھاننی کرے، چھاننی جس میں آٹا چھانتے ہیں، کہ اس میں دودھ ڈال دیں، آپ ڈال دیں گے؟ آپ کہیں گے چھاننی میں سوراخ ہی سوراخ ہیں، جو ہی دودھ ڈالیں گے سارا دودھ نیچے گر جائے گا. چھاننی ایسا برتن ہے جو دودھ کے قابل نہیں. جاؤ برتن وہ لے کے آؤ جو دودھ کو سنبھال سکتا ہو. آپ تو اتنے سمجھدار ہیں برتن دیکھ کے دودھ ڈالتے ہیں. اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن وجودوں میں محبوب کا نور رکھا ہے پہلے انہیں اس قابل نہیں بنایا ہوگا. والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ. ایک بزرگ تھے جو حضور کے والدین کریمین کی شان بیان کرتے تھے. ان کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا بابا جی آپ بڑی شان بیان کرتے ہیں والدین مصطفیٰ کی، کوئی دلیل دیں کہ وہ مومن ہے. بزرگوں نے فرمایا مولانا اس موضوع پر بڑی احتیاط سے زبان کھولنا، کہیں تمہارے لفظوں سے حضور کا دل نہ دکھے. یہ کس کے والدین ہیں جن پر بحث کر رہی ہو؟ مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا بابا جی کوئی دلیل دیں. بزرگوں نے کہا مولوی صاحب میرے مہمان ہو، بیٹھو پہلے کچھ کھاؤ پیو، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے. مولوی صاحب کو بیٹھک میں بٹھا کر بزرگ گھر کے اندر گئے.
ٹرے میں کچھ انگور رکھ کے لائے، انگور بڑے میٹھے تھے، انہوں نے ٹیبل پہ رکھے، لو مولانا پھل کھاؤ۔ وہ انگور کھاتے ہوئے مولوی صاحب کو جب لطف آ رہا ہے تو انہوں نے کہا بابا جی اتنے میٹھے انگور کہاں سے لیے ہیں؟ میں تو بازار گیا تھا، مجھے تو کسی دکان سے میٹھے انگور نہیں ملے، ترش ہی نظر آئے ہیں، یہ اتنے میٹھے انگور آپ نے کہاں سے خریدے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے کسی دکان سے نہیں خریدے، میرے گھر سین میں کیکر کا درخت لگا ہوا ہے، اس کیکر کے درخت پہ بڑے میٹھے انگور لگتے ہیں۔ کیا خیال ہے، لگتے ہیں؟ عارف کھڑی نے لکھا ہے نا، کیکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا۔ وہ بابا جی تو اس سے آگے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کیکر کے درخت پہ لگتے ہیں انگور۔ مولوی صاحب اپنی جگہ سے اچھلے، ان کا بابا جی میں نہیں مانتا کہ کیکر کے درخت پہ انگور لگتے ہیں۔ بزرگ مسکرائے، انہوں نے کہا جو رب کیکر کے درخت پہ انگور نہیں نہ لگاتا، وہ کافرہ ماں کے پیٹ سے اپنے نبی بھی نہیں پیدا فرماتا۔ وہ پہلے ماں کو شان عطا کرتا ہے، پھر اس کی گود میں اپنا نبی بھیجتا ہے۔ ذرا قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، بی بی مریم لے کے آئی ہیں جناب عیسیٰ کو، اور قوم نے کہا تمہارا کردار پاکیزہ، گھر کا ماحول شرم و حیا والا، باپ بڑا نیک، یہ بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ قوم نے اعتراض بی بی مریم کے کردار پر کیا ہے کہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا جناب عیسیٰ کی طرف، اشارہ کیا ہے۔ قوم نے کہا اس سے ہم کیسے کلام کریں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، شیر خوار بچے سے کیسے کلام کریں؟ قوم حیران ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اب یہ آیت پڑھ کے دیکھیں، اعتراض حضرت مریم پہ قوم نے کیا ہے کہ آپ کا والد نیک تھا، گھر کا ماحول شرم و حیا والا، آپ پاک دامن عورت، بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ اعتراض حضرت مریم پہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ بولے ہیں، انہوں نے ماں کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنی شان بیان فرما رہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب نبی ہوں، میرا وجود برکتوں والا ہے، اپنا ذکر۔ ماں کا ذکر کیوں نہیں کر رہے، اپنا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ نے جواب یہ دیا ہے، جب میں صاحب کتاب نبی ہوں تو اس کا مطلب ہے میری ماں پاک کردار والی ہے۔ اعتراض ماں پہ ہے، حضرت عیسیٰ شانیں اپنی سنا رہے ہیں۔ اس اسلوب سے پتا چلتا ہے کہ بیٹا عیسیٰ ہو تو ماں مریم بڑی شان والی ہے۔ اب ذرا فیصلہ کریں، جیسا بیٹا حضرت آمنہ نے جنم دیا، کسی ماں نے جنم دیا ہے؟ کوئی ماں بتائیں جس نے حضرت آمنہ سے بڑھ کر بیٹا شان والا جنم دیا؟ قیامت کے دن ساری مائیں اکٹھی ہوں گی، کسی ماں کا تعارف، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ شہید کی ماں ہے، یہ غوث اعظم کی والدہ ہے، یہ حضرت خواجہ ویسے کرنی کی ماں ہے۔ کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ مولا علی کی والدہ ہیں، کسی کا تعارف ہوگا یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ کا تعارف کیا ہوگا حشر کے میدان میں؟ جیسا بیٹا حضرت سیدہ آمنہ نے جنم دیا ہے، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنم، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ بڑی شان والے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں خود حضور کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں حضور نے ذکر کیا اپنی والدہ کا۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، شرح السنہ میں امام بغوی نے نقل کیا ہے، تعلیقات البانی میں ناصر الدین البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یہ نہ دیکھیں ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی سنا رہا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا۔ گلے قدس کی پتیاں حرکت میں تھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ
فرمایا جب میرا میلاد ہوا نور چمکا، اور نور کا اجالا اتنا تھا کہ میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس لفظ کے اندر جو محبت ہے نا اس کو نہیں بیان کر سکتا۔ امی، میری امی جان نے دیکھا۔ جس ہستی کو حضور اپنے ساتھ نسبت دے کے کہ میری امی جان، وَرُؤْيَا امی، میری امی جان نے دیکھا، جس کو حضور اپنے ساتھ نسبت دے کے ذکر کر رہے ہوں اور پھر ان کی شان بیان کریں کہ نور چمکا، قد خرج لہا نور، ان کے لیے نور چمکا، اضاء لہا منہ قصور الشام، اور اس نور سے میری امی جان نے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں اس طرف دیکھنا چاہوں یہ دیوار آنکھوں کے آگے رکاوٹ ہے، ادھر دیکھنا چاہوں دیوار رکاوٹ ہے، ہماری آنکھوں کے آگے دیوار رکاوٹ بنتی ہے، دوسری طرف ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بی بی پاک حجرے میں تھیں، چاروں طرف دیوار ہے، انہوں نے ملک شام کیسے دیکھ لیا، محلات کیسے دیکھ لیے؟ کیا دیواریں رکاوٹ نہیں بنی؟ آگے بڑے بڑے اونچے پہاڑ تھے، وہ رکاوٹ نہیں بنے؟ شارحین کہتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے وہاں دیواریں رکاوٹ۔ لوگ نبیوں کے نور کو بھی دیواروں کی رکاوٹوں سے ناپتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہی دکھا دی۔ تو کیا اب آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کے آگے دیواریں رکاوٹ بنی؟ پل بھر میں اللہ نے آسمان و زمین کی ساری بادشاہیاں دکھا دی۔ تو جب نبیوں کی نظر کا ذکر ہو نا، پھر اپنی نظر پہ قیاس نہ کرنا۔ میں آگے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم، میں تمہارے جسم بھی دیکھ رہا ہوں، جسموں کے اندر دلوں میں نیتیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ ولادت کے وقت نور چمکا۔ حضور نے فرمایا جب میرا میلاد ہوا تو کیا ہوا جی؟ یہ حدیث کے 6 حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ نور چمکا، وہ جو نور چمکا تھا نا اس کی یاد میں آج ہم نے مسجد کے باہر لائٹیں لگائی ہیں۔ وہ واقعہ جو ہوا تھا نور چمکنے کا، اس کی یاد میں ہم لائٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق نور چمکایا، ہم اپنی طاقت کے مطابق لائٹیں لگاتے ہیں۔ اللہ نے نور چمکایا تو ساری زمین روشن ہو گئی، ہم لائٹیں لگاتے ہیں تو صرف گلی روشن ہوتی ہے، لیکن لگاتے ہم اسی نور کی یاد میں ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہم کیوں لائٹیں لگاتے ہیں؟ وہ جو نور چمکا تھا، میں نے ایک حدیث بیان کی ہے ورنہ متعدد اس پر روایتیں ہیں۔ حضرت عباس کے قصیدے میں ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ بی بی شفا جو دائی ہیں انہوں نے بھی کہا اس وقت میں باہر سین میں نکلی یوں لگتا تھا ستارے ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگے ہیں، اتنا نور پھیلا تھا۔ تو کئی روایات میں ہے کہ میلاد کے وقت نور چمکا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق نور چمکایا، ہم اپنی طاقت کے مطابق لائٹیں لگاتے ہیں، لیکن لگاتے اسی نور چمکنے کی یاد میں ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ لائٹیں لگانے کا، ایک تو اس واقعہ کی یاد میں کہ نور چمکا تھا۔ آپ کو اندھیرا پسند ہے یا روشنی؟ وہ باغ میں بہار آئی نا تو انادل چہچہا رہے تھے، پرندے بڑے خوش ہیں باغ میں کہ رونق لگ گئی، ہریالی ہے، پھول کھل رہے ہیں، خوشبوئیں ہیں، تو پرندے خوب چہچہا رہے ہیں۔ الو آیا، اس نے کہا کیوں چہچہا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ ان کا دیکھتے نہیں
درختوں کی ڈالیاں پتوں سے بھر گئی ہیں، ہریالی ہے، خوشبوئیں ہیں، ہمیں بہار اچھی لگتی ہے، بہار آ گئی ہے۔ الو نے کہا چپ کرو، مجھے نہیں بہار اچھی لگتی، مجھے خزاں اچھی لگتی۔ تو اپنی اپنی پسند ہے نا، آپ کو کیا پسند ہے، بہار یا خزاں؟ جب بہار آئی نا تو ہر مومن خوش ہوا، پر ایک تھا جو مکے سے نکلا اور مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ چیلے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا استاد جی کیوں رو رہے ہو؟ ان کا نبی پیدا ہو گیا۔ ان کا بڑے بڑے نبی آئے، آپ نہیں ڈرے، ان سے لڑتے رہے، آج کوئی وکھری شان والا نبی آ گیا ہے۔ شیطان نے کہا پہلے جو آئے نا محب تھے، آج اللہ کا محبوب آ گیا ہے۔ میں گناہ کروا کے امت کو دوزخی بناؤں گا، یہ محبوب دو آنسو بہا کے روٹھے رب کو منا کے امت کو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ پہلے میں امتوں کو نبیوں سے دور رکھتا تھا، کلمہ نہیں تھا پڑھنے دیتا، آج وہ آیا جو پتھروں سے بھی پڑھا لے گا۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا اے۔ تو جیسے باغ میں بہار آئی، باقی پرندے خوش تھے، لیکن الو کہتا ہے مجھے خزاں پسند ہے، بہار نہیں۔ ربیع الاول آتا ہے تو نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں کس کے سوا؟ وہ گجرانوالا میں امن کمیٹی کی میٹنگ تھی تو ہمارے ایک دوست مولانا صاحب نے یہ شعر میلاد کی اس میٹنگ میں پڑھ دیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس میٹنگ تھی تو دوسری جماعت کے ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے، نے کہا دیکھیں جی امن کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میں بھی انہوں نے شعر پڑھا ہمیں جلانے کے لیے۔ تو وہ جو ہمارے مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا بھی میں نے تو شیطان کا ذکر کیا، آپ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا، آپ کیوں الرٹ ہو گئے ہیں کہ میرا ذکر کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ شعر سن کے کسی کو لگتا ہے کہ ہمیں سنا رہے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، چونکہ ہم تو شیطان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے صرف اتنا پوچھیں کہ تمہیں حضور کی آمد پر خوشی ہے یا نہیں، تو مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کی آمد پر میرا دل خوش ہے، میرا دل۔ مومن نفی میں جواب دے سکتا ہے، اور جو نفی میں جواب دے وہ مومن ہو سکتا ہے۔ لائٹیں لگانے کی دوسری حکمت میں بیان کر رہا تھا کہ ہمیں روشنی پسند ہے، کہ ذہن روشن ہونا چاہیے، دل روشن ہونا چاہیے، کردار روشن ہونا چاہیے، تو ہم لائٹیں لگا کے دعوت دیتے ہیں روشنیاں ورتان والا آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ تمہیں اپنے معاشرے کے لیے روشنی چاہیے، آؤ سرکار مدینہ کی غلامی اختیار کر لو، روشنیاں ورتان والا۔ میں جرمنی گیا، سٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے نیورنبرگ، وہاں المدینہ مسجد میں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا تو میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ مسجد پہلے نائٹ کلب تھا، شراب خانہ تھا، اور اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے کلمہ پڑھا اس نے 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی۔ یہ پرانی بات ہے 4 کروڑ والی، اب تو وہ 8 کروڑ سے زیادہ 10 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی پراپرٹی۔ جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ابھی زندہ ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر بھی میرے پاس ہے، اور مجمع عام میں اعلان بیان کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو تو بے شک ری چیک کر لیں، یا اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں نو مسلم سے۔ نیورنبرگ شہر کا نام ہے، المدینہ مسجد، اور محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے۔ میں اس سے ملا، میں نے اس سے کہا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ معاشرہ غیر مسلموں کا ہے اور تو نے اسلام قبول کر لیا ہے اور پھر آگے اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہو، سبب کیا بنا ہے؟
اس نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ تو صبح اٹھ کے میں حیران ہوا کہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا، مسلمانوں کے جوتے صاف کر۔ نہاں خانہ دل سے ایک آواز آئی کہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ عبادت گزاروں کے۔ تو میں نے کہا چلو خواب پورا کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسجد ہے، مسجد بلال، وہاں گیا، انتظامیہ سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو نماز کے وقت آ جانا، اپنا خواب پورا کر لینا۔ وہ کہتا ہے میں نماز کے وقت چلا گیا، اندر نمازی نماز پڑھ رہے تھے، باہر ان کے جوتے پڑے ہوئے تھے، میں جوتے صاف کر کے چمکا کے رکھ کے آ گیا۔ جس دن میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کر کے رکھے، اس رات خواب میں مجھے مکہ شہر کی زیارت ہوئی۔ اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا پڑھوں تو صحیح، اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام بلاتا کس طرف ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ترجمے والا قرآن منگایا، میں سمجھنا چاہتا تھا اسلام کس طرح زندگی گزارنا سکھاتا ہے، کن چیزوں کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ کہتا ہے صبح 10-11 بجے میں بیٹھتا، مختلف وقفوں سے رات 10-11 بجے تک میں ترجمہ پڑھتا رہتا۔ ایک رات میں ترجمہ پڑھ کے سویا ہوں، صبح اٹھا، بستر سے اتر رہا ہوں، جس کمرے میں میں سویا ہوا تھا اس کے دروازے کی طرف دیکھا، مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب آئی۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، پھر احساس ہوا کہ میں نیند میں نہیں، میں تو بستر سے اتر رہا ہوں۔ دوبارہ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازے میں حضور کھڑے ہیں، پر حسن اتنا تھا کہ میں مسلسل ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں تھا سکتا، جو ہی نظر ڈالتا نظر خیرہ ہو جاتی، میری نظر جھک جاتی۔ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا اور اب مجھے یقین ہے کہ میں بیداری میں جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، اس وقت میں نے دیکھا حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کہتے ہیں بس وہ جو دیدار ہوا نا، میرے دل پہ لگا ہوا کفر کا تالا ٹوٹ گیا۔ اس دن میرے دل نے اسلام کی سچائی کو مان لیا۔ دن 10-11 بجے مجھے زیارت ہوئی ہے، اسی دن مغرب کے وقت میں شراب خانے آیا ہوں، ساری چیزیں گندی چیزیں نکال دی ہیں اور مغرب کی اذان پڑھا دی ہے۔ اب وہ زیارت بیان کر رہا تھا تو ایک رکت والا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ذرا میرے آقا کریم کا حلیہ تو بیان کرو، تمہیں جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے، ذرا آپ کا حسن و جمال تو بیان کرو۔ یقین جانی اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے وہی حلیہ بیان کیا ہے جو حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ پر ایک جملہ وہ کمال وارفتگی محبت سے کہتا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے، حضور صرف سونے نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضور سے بھی سونا کوئی بنایا ہے اللہ نے؟ وہ نو مسلم کہتا تھا حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ شاعر دربار رسالت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نعت پڑھنے والے، ان کی نعت کا ایک شعر ہے لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بداہتہ تنبیک عن خبرہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ اللہ کے نبی بن کے آئے۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ نبی ہیں۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ تاجدار گولڑا نے لکھا دسے صورت راہ بے صورت نہ، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں،
جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ اے ہو صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزا تے روز حشر۔ کیا خیال ہے آخری سانس ہو حضور سامنے آ جائیں، ہم نکموں کی بات نہیں بن جائے گی، عیبوں پہ پردہ نہیں پڑ جائے گا؟ اگر آخری وقت کرم ہو جائے، اللہ کے ولی نے یہ دعا مانگی، نعت میں انہوں نے لکھا، تو وہ مقبول کلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس میں حضوری ہے اور حال ہے۔ اے ہو صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں۔ کھوٹے بھی کھرے ہو جائیں گے، کس کا صدقہ؟ حضور کی زیارت کا صدقہ۔ سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں۔ اور نعت میں حلیہ بیان کر کے جب مقتے پہ پہنچے نا تو کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری۔ یہ ثنا کا مطلب کیا ہے جی؟ ثنا کا ایک معنی تعریف ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، چونکہ آگے آنکھوں کا ذکر ہے۔ گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، وہ جس کا معنی تعریف ہے وہ تو زبان سے کی جاتی ہے نا۔ یہ کون سی ثنا ہے جس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے؟ قراء حضرات نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ثنایا، نواجز، دواحق، رباعیات۔ یہ جب مخرج پڑھاتے ہیں نا کہ کون سا لفظ کیسے ادا کرنا ہے تو دانتوں کے نام یاد کراتے ہیں۔ سامنے والے جو 4 دانت ہیں، 2 اوپر والے بڑے دانت، 2 ان کے نیچے برابر کے نیچے، یہ 4 دانت ثنایا کہلاتے ہیں۔ 2 اوپر والے ثنایا علیہ، 2 نیچے والے ثنایا سفلا۔ بندہ جب مسکراتا ہے تو جو سب سے پہلے 2 بڑے دانت ظاہر ہوتے ہیں نا وہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ تاجدار گولڑا کو وادی ہمراہ میں جب زیارت ہوئی ہے نا رسول اللہ کی، پہلی نظر حضور کے چہرہ پاک پہ پڑی، دانے مبارک پہ پڑی ہے، مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ اب تاجدار گولڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں تیری نظر تو یہاں ہونی چاہیے تھی، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کہ ثنایا دندان مبارک پر تو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا تو ادب ہونا چاہیے تھا کہ حضور کی زیارت ہو تو نظر یہاں ہو، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تاجدار گولڑا نے نعت میں حضور کا حلیہ پاک بیان کیا اور آخر میں واقعہ کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ جرمنی کا خوش نصیب جسے جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، پھر ایمان کی دولت مل گئی، صرف خوش نصیب نہیں بڑا خوش نصیب ہے۔ پر اس کا یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مسجد جاؤ اور نمازیوں کے جوتے صاف کرو، یہاں سے اس کا روحانی سفر شروع ہوا۔ پہلے مرحلے میں مسجد سے جڑا، دوسرے مرحلے میں قرآن سے، تیسرے مرحلے میں حضور کی زیارت ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد آ کے نمازیوں کے جوتے صاف کیا کریں، میں یہ نہیں آپ کو دعوت دے رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کبھی اپنے ہاتھوں سے مسجد میں جھاڑو پھیریں، پھر انہی ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلائیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے سائنسدان، پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان، ایٹمی سائنسدان، محسن ملت کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہوں نے ایک مسجد بنوائی یہ سہاوا کے قریب جی ٹی روڈ پر، حضرت شہاب الدین محمد غوری ان کے مزار کے ساتھ۔ تو اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ میں جو کچھ ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں جس مرتبے تک پہنچا ہوں مسجد میں جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے۔ میرا والد جب میں ابھی سکول میں پڑھتا تھا، میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا۔
ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا مسجد کی خدمت کرنے والے کا رب قرض نہیں اپنے اوپر رہنے دیتا، وہ جو دعا کرتا ہے رب قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کو جو چاہیے نا وہ انشاءاللہ ملے گا۔ آپ مخلص ہو کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے نماز سے ہو گئے فارغ تو سلام پھیرتے ہی بھاگ نہ جائیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں، 3 منٹ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ کے اس چیز کا اظہار کریں کہ آپ کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، پھر بے شک اٹھ کے چلے جائیں۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور آج ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان مساجد کو، مدارس کو اور خانقاہوں کو آباد کریں اور ان سے جڑ جائیں۔ فتنوں کا جو دور ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ہوتا تھا کچھ سالوں بعد کوئی فتنہ آیا، اب تو صبح و شام موسلا دھار بارش ہو رہی ہے فتنوں کی۔ وہ وقت جو ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے کہ ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور آج ہم نے دیکھ لیا وہ عرب جو بکریاں چراتے تھے دنیا کی اونچی عمارت انہوں نے بنائی، برج خلیفہ، اونچی عمارت دنیا کی۔ اور جو حدیثوں میں پڑھتے تھے کہ گھروں کے دروازے بند ہوں گے، بند دروازوں سے بھی فتنے اندر آ جائیں گے، تو سوچتے تھے بھی بند دروازوں سے فتنے کیسے داخل ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں گھروں کے دروازے بند ہوتے ہیں، موبائل چل رہے ہیں، فتنے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پہلے کہتے تھے بیٹی بہن گھر میں ہے، 4 دیواری ہے، دروازہ بند ہے، بہن بیٹی محفوظ ہے۔ اب جب سے موبائل آیا ہے بے شک دروازہ بند ہو بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، فتنے اندر آ رہے ہیں چاہے دروازہ بند ہو، پھر بھی فتنے آ رہے ہیں۔ تو حدیثوں میں جس فتنے کے دور کا ذکر تھا اس کی بہت ساری نشانیاں تو ہم نے اس دور میں دیکھ لی۔ صبح کے وقت لوگ مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو چکے ہوں گے، اتنی تیزی سے ذہن بدلے گا، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کئی برج ہم نے الٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اب تو ڈر لگتا ہے۔ اور عارف کھڑی کا یہ شعر جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ پریا اسی دا جانیے جس دا سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی مڑسی پر کے، کوئی مڑسی پر کے، جنہ پر کے سر تے رکھیا پیر ترن جر جر کے۔ اور پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، پریا اسی دا جانیے جس دا۔ ایک مقام پہ عارف کھڑی کہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، سوڑی گلی تے کنے ٹوئے، ایتھے ٹہ ٹہ پین نہ روئے، سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے، سنبھل کے پیر رکھیوں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ اور پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں اے دنیا تلکن ویڑ آئے، تھم تھم کے ٹرو ہنیرا ہے۔ رات کا وقت ہے، ہنیرا ہے، بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، پیر پھسلنے کا خطرہ ہے، تو پھر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں ذرا احتیاط سے پیر رکھنا کہیں پھسل نہ جائے۔ اے دنیا تلکن ویڑ آئے، تھم تھم کے ٹرو ہنیرا ہے۔ والدین مصطفیٰ کی شان یہ میرا موضوع تھا، چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ احتیاط یہ بیان کر رہا ہوں، کسی عام بندے کے بارے رشتہ دار کے بارے میں بولنا ہو پھر زبان کھولیں تو احتیاط کے ساتھ۔ اگر میں حضرت علامہ اسامہ رضوی صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں کوئی کمزور بات کروں، کوئی عیب والی بات کروں تو میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں اور یہ غیبت دوزخ میں لے جائے گی۔ جب عام مسلمان کے بارے میں، اپنے کسی بھائی کے بارے میں بولتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے تو نبیوں ولیوں کے بارے میں بولتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ولیوں کے ساتھ جو دشمنی کرے، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور جو نبیوں کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرے، یہ چٹکی بجانے میں وقت تھوڑا لگتا ہے، بندہ اس سے پہلے برباد ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہی جا رہا ہوں۔ جہاں ادنا بے ادبی آ گئی سب کچھ برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو نبیوں کے بارے میں زبان کھولنی ہو تو صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو بے باک کر دیا، بے حیا بنا دیا، بے باک کر دیا۔ اب خدا کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اہل بیت صحابہ اور ولیوں کے بارے میں بے خوف ہو کے وہ بول رہے ہیں۔ اگر لفظوں کا حساب نہ ہوتا تو میں کہتا جو چاہے بولے، لیکن قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ جو بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے نبیوں ولیوں کے بارے میں بولتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، 2018 نمبر حدیث، میرے آقا کریم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ عِنْدِي وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے دور ہوگا، مجھے ناپسند ہوگا۔ یا رسول اللہ کون آپ کو ناپسند ہوگا اور آپ سے دور ہوگا؟ فرمایا جس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں، جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں، جو اپنی زبان سے دوسروں کی عزت برباد کرتا ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا۔ اس لیے زبان کھولیں تو احتیاط کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں میلاد منانے اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلیاں بھی سجائیں اور کردار بھی سجائیں، مسجدیں بھی سجائیں اور اپنی زبان کو بھی سجائیں۔ ہماری گلیاں بھی روشن ہوں، مسجدیں بھی روشن ہوں اور ہمارے ذہن بھی روشن ہوں۔ اللہ تعالیٰ میلاد منانے اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب